کبھی اس لمحے کے بارے میں سوچا ہے جب آنکھیں آخری بار بند ہوں گی اور پھر کبھی نہیں کھلیں گی؟ وہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جب شاید اپنے پیاروں کی آوازیں تو سنائی دیں، مگر جواب دینے کی سخت نہ ہو۔ جسم یہیں رہ جائے گا اور روح ایک ایسے سفر پر نکل جائے گی جس کا کوئی نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی، اور آج ہم اسی سفر کے معمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب اسلامی روایات اور متون میں اس سفر کی ایک بہت تفصیلی منظرکشی ملتی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں خوف دلانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس پورے بیانیے کو کھولنا ہے کہ موت کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے۔ اور قبر کی پہلی رات کا تصور کیا ہے؟ عالم برزخ کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہر نفس کو گزرنا ہے۔ تو آئیے اس عمل کو اس کے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق موت کوئی بٹن نہیں کہ دبایا اور سب ختم۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک تدریجی عمل ہے، ایک پورا پروسیس ہے۔ اور اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ کافی شدید ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ٹھنڈک پیروں سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیلتی ہے۔ اور یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ روح جسم کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اور اس کی تکلیف کا جو بیان ہے وہ تو بہت ہی سنجیدہ ہے۔ جی، اس کی شدت کو سمجھانے کے لیے جو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں وہ بہت بہت طاقتور ہیں۔ مثلا ایک روایت میں اسے زندہ بھیڑ کی کھال اتارنے کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے آپ سمجھے کہ گیلی اون میں کوئی کانٹے دار شاخ پھنس گئی ہو اور اسے زور سے کھینچا جائے تو اس سے ریشے ٹوٹ جائیں گے؟ بالکل، وہ رگوں اور پٹھوں کا ٹوٹنا، وہ روح کا جسم کے ہر حصے سے اپنا تعلق توڑنے کی تکلیف کا استعارہ ہے۔ اور یہ عمل مرحلہ وار ہوتا ہے نا، مطلب پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف آتا ہے۔ جی بالکل، قرآن میں بھی اس لمحے کا ذکر ہے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ نقطہ ہے جہاں ساری تکلیف گویا جمع ہو جاتی ہے اور انسان بالکل بے بس ہوتا ہے۔ اور اسی لمحے شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ جی، اور یہ اس کی آخری اور سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، جب انسان اپنی زندگی کی سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ یہ تصور ہی بہت خوفناک ہے۔ ایک طرف جسمانی اذیت اور دوسری طرف یہ روحانی حملہ۔ یہ آزمائش ہوتی کیسے ہے؟ اس کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے عام تصور تو یہ ہے کہ شیطان شدید پیاس کی حالت میں پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور ایمان کے بدلے اس کی پیشکش کرتا ہے۔ جی، لیکن بات صرف پانی تک نہیں ہے، وہ ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، شکوک پیدا کرتا ہے۔ کچھ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ وہ فوت شدہ عزیزوں جیسے والدین کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ ہم نے دین بدل لیا تھا، تم بھی بدل لو، تاکہ آخری لمحے میں ایمان ڈگمگا جائے۔ بالکل۔ تو پھر اس شدید ترین آزمائش میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اس کا تعلق اس لمحے کی ہمت سے کم اور پوری زندگی کے اعمال سے زیادہ ہے۔ اچھا۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان ویسے ہی مرتا ہے جیسے وہ جیتا ہے، اور ویسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے وہ مرا۔ یعنی اگر کسی نے زندگی ایمان پر گزاری ہے تو اس کا ایمان ہی اس کی ڈھال بن جاتا ہے، اور شیطان کے وسوسے اس پر اثر نہیں کرتے۔ جی، اور اس لمحے میں زبان سے لا الہ الا اللہ کا جاری ہونا، یہ دراصل زندگی بھر کے عقیدے کا نچوڑ اور اللہ کی طرف سے خاص توفیق سمجھی جاتی ہے۔ تو اس آخری لمحے کے بعد روح کے سفر کا بیانیہ دو بالکل الگ راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس راستے کی بات کریں جو مومن کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ جی، اور ان دونوں راستوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مومن کی روح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جسم سے ایسے آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، بہت سکون سے۔ بالکل۔ رحمت کے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن بتائے گئے ہیں، جنت سے لایا ہوا کفن اور خوشبو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ اسے پکار کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی بخشش اور رضا کی طرف چل، اور پھر سے ریشمی لباس میں لپیٹ کر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ جی، ایسی خوشبو جو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے بہتر ہو۔ اور اس کے بعد اس کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں یہ 7 آسمانوں کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ ہے۔ روایات کے مطابق جب فرشتے اس روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ جی، اور جواب میں اس شخص کا نام اور اس کی پاکیزگی کا بتایا جاتا ہے، اور دروازہ فوراً کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے اگلے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ تو کسی معزز مہمان کی شاہی مہمان نوازی جیسا منظر ہے۔ بالکل۔
اور یہ سلسلہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے۔ اور 7ویں آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میری اس بندے کا نام علین میں لکھ دو۔ علین یعنی بلند ترین مقام۔ جی، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ۔ ایک منٹ، واپس زمین کی طرف؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اچھا، تاکہ وہ قبر کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو۔ بالکل۔ اور اس کے بالکل برعکس کافر یا گنہگار کی روح کا تجربہ، ظاہر ہے وہ اتنا پرسکون نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بالکل الٹ، انتہائی تکلیف دہ بتایا گیا ہے۔ اس کی روح کو جسم سے زبردستی کھینچا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کانٹوں بھری شاخ کو گیلی اون سے کھینچا جائے۔ اور عذاب کے فرشتے؟ جی، جن کے چہرے سیاہ اور ہیبت ناک بتائے گئے ہیں، وہ اسے اے خبیث روح کہہ کر پکارتے ہیں اور اسے ٹاٹ کے ایک کھردرے اور بدبودار ٹکڑے میں لپیٹتے ہیں۔ اور اسے بدبو بھی اٹھتی ہے؟ اتنی شدید بدبو جیسی دنیا کی بدترین لاش سے آتی ہو۔ اور اس کا آسمانی سفر، کیا اس کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں؟ نہیں، اور یہی سب سے بڑی تذلیل ہے۔ جب فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو دروازے بند ملتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے نا؟ جی بالکل، واضح طور پر کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ بالکل۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین یعنی زمین کے سب سے نچلے درجے میں لکھ دیا جائے اور اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو روح واپس زمین پر آ جاتی ہے اور تدفین کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ان روایات میں ایک بات جو مجھے بہت عجیب اور گہری لگی وہ یہ ہے کہ روح اپنے ہی جنازے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی منفرد نفسیاتی کیفیت کا بیان ہے۔ روح اپنے جسم کو غسل دیے جاتے، کفن پہنائے جاتے اور پھر قبر میں اتارے جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اور وہ اپنے پیاروں کو پہچانتی بھی ہے۔ جی، روایات کے مطابق وہ یہ بھی جانتی ہے کہ کون سچے دل سے غمگین ہے اور کون صرف دنیا کو دکھانے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ یہ مکمل بے بسی کا عالم ہے۔ اور جب سب لوگ اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ دور ہو جاتی ہے، تب قبر کا اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ منکر اور نکیر کی آمد۔ ان کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بھی بہت ہیبت ناک ہے۔ ہاں، ان کی ظاہری شکل کا مقصد ہی ایک طرح سے خوف پیدا کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، آواز بادل کی گرج جیسی ہوتی ہے، اور ان کے بال زمین تک لمبے ہوتے ہیں۔ جی، اور وہ آتے ہی مردے کو جھنجھوڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مشہور سوالات ہیں جن کا ہم اکثر سنتے ہیں، من رب کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ جی، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے؟ مومن شخص کے لیے ان کے جوابات آسان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی ان جوابات کے مطابق گزاری ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کی زندگی کی حقیقت ہوتے ہیں۔ اچھا، جب وہ صحیح جواب دیتا ہے تو ایک غیبی آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے بعد کا منظر مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت، خوش لباس اور خوشبودار شخص اس کے پاس آتا ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ جب مردہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ یہ بہت طاقتور تمثیل ہے کہ آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جی، جس سے جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ ایک واقعہ حضرت عمر اور حضرت علی سے بھی منسوب ہے نا؟ جی، وہ روایت ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کے انتقال کے بعد 6 ماہ تک ان کے بارے میں فکر مند تھے۔ پھر ایک رات خواب میں حضرت عمر نظر آئے اور فرمایا، علی، ابھی سوال و جواب سے فارغ ہوا ہوں۔ حساب بہت لمبا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے اس مرحلے کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر کوئی ان سوالات کے جواب نہ دے سکے تو اس کا انجام بھی اتنا ہی فوری اور شدید ہوتا ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں گھبرا کر کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، یعنی افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ جی، اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ اس کے بعد قبر اسے بھینچنا شروع کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے برے اعمال؟
وہ ایک انتہائی بدشکل، بدبودار اور میلے کپڑوں والے شخص کی صورت میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور عذاب کا سلسلہ یہیں نہیں رکتا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، واو! جس کی گرمی، تپش اور بدبو اسے قیامت تک محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ 99 اژدہوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، وہ بھی روایات میں ہے ہیں؟ کہ وہ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک وہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہ اگے۔ یہ عذاب کے تسلسل اور اس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ قبر کے اس تصور کے بعد ایک اور جہان کا ذکر آتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ کیا یہ صرف ولی مٹی کی قبر ہے یا اس سے وسیع کوئی تصور ہے؟ یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع تصور ہے۔ برزخ کا لفظی مطلب ہی پردہ یا رکاوٹ ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی حالت یا انتظار دہ ہے۔ تو اس کا تعلق صرف قبر کے گڑھے سے نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جس طرح خواب کا تعلق صرف بستر سے نہیں ہوتا، نیک لوگوں کے لیے یہ ایک وسیع، روشن اور پرسکون جگہ ہے، جبکہ برے لوگوں کے لیے ایک قید خانہ۔ اس جہان میں شعور کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ کیا مردے اپنے آس پاس کی دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے۔ اچھا، وہ واقعہ کیا تھا؟ جنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں پھینکے گئے کافر سرداروں کی لاشوں کو نام لے کر پکارا اور کہا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ جی، انہوں نے پوچھا کہ آپ بے جان جسموں سے کلام کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ جی، تو اگر وہ سن سکتے ہیں تو کیا برزخ میں روحیں آپس میں بھی بات چیت کرتی ہیں؟ روایات کے مطابق نیک روحوں کے لیے یہ تنہا سفر نہیں ہے۔ جب کسی مومن کی نئی روح وہاں پہنچتی ہے تو پرانی روحیں اس کا ایسے ہی استقبال کرتی ہیں جیسے کوئی لمبے عرصے بعد اپنے گھر والوں سے ملتا ہے۔ اور وہ دنیا کے حالات بھی پوچھتی ہیں؟ جی، اپنے زندہ عزیز و اقارب کا حال پوچھتی ہیں، اور اگر وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھیں جو مر چکا ہو لیکن ان کے پاس نہ پہنچا ہو تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اسے سجین یعنی قید خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ اور کیا زندوں سے بھی کوئی رابطہ ممکن ہے، جیسے ہم اکثر اپنے پیاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں؟ اسے مل سکتی ہے۔ یہ ایک بہت امید بھری بات ہے۔ جی، اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی ہیں اور کبھی کبھی اللہ کے حکم سے اپنے عزیزوں سے ملنے بھی آتی ہیں جو ان کی قبروں پر جاتے ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رابطہ ممکن ہے تو کیا ہم یعنی زندہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں؟ یقیناً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اولاد کی دعا۔ بالکل، یہ وہ تحفے ہیں جو ہم اپنے پیاروں کو ان کے جانے کے بعد بھی بھیج سکتے ہیں۔ موت کے بعد پہلے 40 دنوں کی بھی خاص اہمیت بیان کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ روح کے لیے ایک منتقلی کا دور ہوتا ہے۔ وہ ایک نئے جہان اور نئے قوانین کے مطابق خود کو ڈھال رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نازک وقت ہوتا ہے۔ بہت نازک اور وحشت بھرا، اور اس وقت میں زندوں کی طرف سے بھیجی گئی دعائیں، قرآن کی تلاوت اور صدقات اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اعمال اس کی قبر کی وحشت کو کم کرتے ہیں۔ جی، اور اسے روشنی اور سکون سے بھر دیتے ہیں۔ خاص طور پر سورۃ الملک کا روزانہ پڑھنا اسے قبر کے عذاب سے بچانے والا عمل بتایا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کا وہ تحفہ ہے جو قبر کے اندھیرے میں روشنی بن کر پہنچتا ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان تحریروں کے مطابق اصل زندگی تو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دنیا ایک پردہ ہے اور قبر اس کے پیچھے کا سٹیج ہے۔ جی، اور ہمارے آج کے اعمال ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ سٹیج جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے اصل تماشائی صرف دنیا کے لوگ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ہیں۔
یعنی ہر لمحہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہمارے اعمال سے فرشتے خوش ہو رہے ہیں یا شیطان فخر کر رہا ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ جب برزخ میں موجود ہمارے عزیزوں تک ہمارے اعمال کی خبر پہنچتی ہے تو کیا انہیں خوشی ہوتی ہے یا شرمندگی؟ اس سوال کا جواب ہماری ہر سانس اور ہمارے ہر انتخاب میں لکھا جا رہا ہے۔